بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ زبان پر بری باتیں لانے کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالیں، اور کہتے ہیں کہ بعضوں پر تو ہم ایمان لے آئے ہیں اور بعضوں کے انکاری ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بیچ بیچ کی ایک راہ اختیار کریں، یہ لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے توہین بھرا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے تو اللہ ان کو جلد ہی ان کا ثواب ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اہل کتاب یعنی یہودی و عیسائی وغیرہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص تحریر آسمان سے منگوا دے، سو انہوں نے موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یہ کہا کہ اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ۔ پھر ان پر ان کی اس گستاخی کے سبب کڑک بجلی آ پڑی۔ پھر انہوں نے گوشالہ گائے کے بچڑے کو دیوتا بنا لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہماری بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی۔ پھر بھی ہم نے درگزر کیا، اور موسیٰ کو ہم نے بڑا روب دیا تھا، اور ان سے قول و قرار لینے کے واسطے طور پہاڑ کو اٹھا کر ہم نے ان کے اوپر لٹکا دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا، اور تم ہفتے شنیوار کے دن کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے بڑا سخت قول و قرار لے لیا تھا۔ سو ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیتوں کو انکار کیا اور رسولوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے دل محفوظ ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں کو بلند کر دیا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ اور ان کے کفر کے سبب اس بات پر کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا عظیم بہتان لگایا تھا، اور اس پر کہ انہوں نے کہا ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اس کو صلیب پر چڑھایا ہے، لیکن ان کو شبہ ہے، اور جو ان کے بارے میں اختلاف جھگڑا کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہیں۔ ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل اور سند نہیں سوائے قیاس اور خیالی بات کے، اور کچھ نہیں ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تصدیق نہ کرتا ہو، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دے گا۔ انہی بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے جو پاک چیزیں ہم نے یہودی پر حلال کر رکھی تھی وہ حرام کر دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہیں اور جو مومن حضرات اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور جو نماز
پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، سو ان سب کو ہم ضرور بہت بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور یعقوب کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی طرف، ایوب کی طرف، یونس کی طرف، ہارون کی طرف اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی، اور ہم نے ایسے لوگوں کو رسول بنایا جن کا حال ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور ایسے رسول پیدا کیے جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا۔ ان سب رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سامنے ان رسولوں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے۔ لیکن اللہ اس کتاب کے ذریعے جو اس نے آپ پر اتاری ہے گواہی دیتی ہے کہ یہ کتاب اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی کافی و مکمل ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، وہ تو بڑے دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو کافر ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا اور نہ ان کو دکھلائے گا کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔ اے تمام لوگوں، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے سچی بات لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، سو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے یہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور اللہ کی شان میں کوئی غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر اللہ کے رسول اور اللہ کے ایک کلمہ، اور بس اللہ ہی نے ان کو مریم تک پہنچایا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے ایک جان ہے، سو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یوں مت کہو کہ تین ہیں، اس کے بعد آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اصلی معبود تو ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد والا نہیں، اس سے وہ پاک اور بالا تار ہے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے، وہ کارساز کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام ہرگز بھی کوئی آر شرم نہیں کریں گے اس سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ اللہ کے خاص اور قریبی فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے آر شرم اور تکبر کرے گا تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو اللہ ان کو پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے گا، اور جو آر شرم ہی کرتے رہے اور تکبر میں رہے تو اللہ ان کو بڑی سخت دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ تو اپنا دوست اور نہ مددگار ہی پائے گا۔ یہ لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تم کو ایک صاف نور عطا کیا ہے، سو جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف کا راستہ دکھا دے گا۔ لوگ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو یعنی مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا ایک آدھا حصہ ملے گا، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا
اگر وہ بہن مر جائے جبکہ اس کی اولاد نہ ہو، اگر بہنیں 2 ہو تو ان کو کل ترکے تمام چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وارث چند بہن بھائی ہے اور مرد اور عورت تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تم سے 3 کی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ۔ میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ مومنو، تم عہدوں، سمجھوتوں اور وعدوں کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں مگر جن کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن شکار کو احرام کی حالت میں حلال مت سمجھنا، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ مومنو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی، بے قدری نہ کیا کرو، و عزت والے مہینے کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت الحرم یعنی کعبے کے ارادے سے جا رہے ہو اور اپنے رب کے فضل و رضا کے طالب ہو، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لو، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم کو کسی قوم سے بغض، نفرت و دشمنی ہو، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ وہ تمہارے لیے اس کا کارن بنے کہ تم حد سے آگے نکل جاؤ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام ذات کر دیا گیا، اور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو اونچے سے گر کر مر جائے، اور جو کسی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو درندہ کھانے لگے مگر جس کو ذبح کر ڈالو وہ جائز ہے، اور جو جانور پوجا کی جگہ پر ذبح کیا جائے، اور یہاں کی تقسیم کرو کورا لاٹری کے تیروں کے ذریعے، یہ سب گناہ ہے۔ آج کے دن تمہارے دن سے کافر لوگ نا امید ہو گئے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے اپنا انعام تم پر پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ بس جو بھوک کی سختی سے بے تاب ہو جائے وہ کھا لے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو بے شک پھر اللہ معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لوگ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ کون کون سے جانور ان کے لیے حلال ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام حلال جانور حلال ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور ان کو چھوڑو بھی، اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے تعلیم دی ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے اس کو کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج حلال، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کو حلال ہے، اور اس مسلمان پارسا عورتیں اور اہل کتاب کی پارسا عورتیں جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو تو اس طور پر کہ تم بیوی بناؤ، نہ تو پھر اعلانیہ طور پر بدکاری کرو اور نہ خفیہ طور پر سنبند بناؤ، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا نیک عمل بھی غارت کر دیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی خسارے گھاٹے میں رہے گا۔ مومنو،
جب تم نماز کو کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت دھویا کرو اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت ناپاکی کی حالت میں ہو تو سارا بدن غسل کر کے پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی استنجے سے آیا ہو یا تم اپنی بیویوں سے ہم بستری ہوئی ہو مگر پانی نہ ملے تو ان چاروں صورتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرو۔ اس زمین پر سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک و صاف رکھے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر اپنا انعام پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس کے اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مان لیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ مومنوں، تم اللہ کے لیے پوری پابندی سے انصاف پر قائم رہنے والے گواہ رہو، اور کسی خاص قوم میں دشمنی تم کو انصاف سے نہ روک دے۔ انصاف تو کیا ہی کرو کیونکہ یہ انصاف تقوی سے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی سے ڈرو کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ مومنوں، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر ہاتھ ڈالے، سو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو کرو۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے، اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کر دیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر کامل یقین رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کرتا رہوں گا، اور تم کو یقیناً باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہت ہی دور جا پڑے گا۔ تو پھر ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ کلام کو اپنے جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے ہیں، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ تو بالکل بھول چکے، اور آپ کو بلا ناگا یعنی نرنتر طور پر ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانات کی اطلاع ملتی رہتی ہے، سوائے ان کے جو اس میں بہت کم ہیں، سو آپ تو ان کو معاف کر دے اور درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ نیک لوگوں کو محبوب پرے رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو اپنے آپ کو نصارہ عیسائی بتاتے ہیں، تو وہ بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے، تو ہم نے ان کے بیچ آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ پیدا کر دیا، اور اللہ ان کا کیا ہوا جلد بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یا ہمارے رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ان میں سے اکثر باتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کھلی کتاب،
اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ان کو جو اللہ کی رضا کے طالب ہو سلامتی کی راہ بتاتا ہے اور ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ بے شک وہی لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ این مسیح ابن مریم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ کہ کون ہے جو اللہ سے بچانے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے؟ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ حضرت مسیح بن مریم کو، ان کی والدہ کو اور ان سب کو جو زمین میں ہے ہلاک کرنا چاہے، کوئی کہیں بھی نہیں ہے اور اللہ ہی کی حکومت ہے سارے آسمانوں اور زمین پر، اور جو بھی ان دونوں میں ہے ان پر وہی ہے جو چاہے پیدا کرے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب پیارے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو کیوں عذاب دے گا، بلکہ تم بھی ایسے معمولی ہو جیسا کہ اس کے دوسری مخلوق ہے۔ اللہ ہی جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہی کی ساری حکومت آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے ہیں جو تم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے زمانے میں آئے جب رسولوں کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ کی انعامات کو جو تم پر ہوئے، جبکہ اللہ نے تم میں سے بہت سے نبی بنائے اور تم کو بہت سے ملک عطا کیے، اور تم کو وہ چیزیں دی جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، برکت والے ملک میں داخل ہو جاؤ، اس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیچھے واپس مت چلو کہ پھر تم خسارے گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی ہیں، ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں اور چلے جائے تو ہم بے شک وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان دو آدمیوں نے کہا جو ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہ تم ان کے دروازے تک چلو، سو جب دروازے میں پہنچو گے اسی وقت تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کا رب وہاں چلے جائیے، پھر دونوں لڑ لیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، سو آپ ہم دونوں اور اس نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا، بیکار، پریشان اور حیران پھرتے رہیں گے، سو آپ اس نافرمان قوم پر غم نہ کیجیے۔ اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب دونوں نے اپنی اپنی نذر منت مانی، ان میں سے ایک کی نذر مقبول ہو گئی اور دوسری کی نامقبول، تو اس سے دوسرے نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس سے ایک نے جواب دیا کہ اللہ متقیوں، نیک لوگوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں پھر بھی تجھ پر ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں۔
کہ تجھ کو قتل کروں؟ میں تو اللہ ہی سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ تیار کر دیا، پھر اس کو قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کنواں بھیجا، وہ زمین کو کھودتا تھا تاکہ وہ اس کو سکھا دے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ کہنے لگا، افسوس، میں اس سے بھی بدتر ہوں کہ میں اس کنویں ہی جیسا ہوتا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بنا کسی دوسرے شخص کے بدلے کے یا بنا کسی فساد کے جو زمین میں اس سے پھیلا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جو کسی کو بچا لائے تو گویا کہ اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے بہت سے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی بہت سے ان میں سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں تو ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے وپریت دشا میں کاٹ دیے جائے، یا زمین پر سے نکال دیے جائے، یا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا زبردست عذاب ہے۔ مگر جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو جان لو کہ بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی نکٹتا کا وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہونے والے بن جاؤ۔ اگر کافروں کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہو اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہو تاکہ وہ اس کو دے کر قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائے، اس وقت بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائیں گی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر لوگ یہ اچھا کریں گے کہ دوزخ اس سے نکل جائے اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہی ہوگا۔ چور مرد اور چور عورتیں جو چوری کرے سو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے ہے، اور اللہ زبردست غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح سدھار کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، جسے چاہے وہ عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ تو ہے ہی ہر چیز پر پوری قدرت اور طاقت والا۔ اے رسول، آپ کو رنج میں نہ ڈالے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان میں سے جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہے، اور ان میں سے جو یہودی ہے وہ جھوٹ باتوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ جاسوس ہے دوسرے لوگوں کے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں ثابت ہونے کے بعد، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ ملے تو پھر پرہیز کرنا، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو پھر تم کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم ہدایت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہو، ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں۔
اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں یا ان سے منہ پھیر لیں۔ اگر آپ ان سے بے توجہی کرو گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجیے۔ بے شک اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ آپ سے کس سے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی اس سے پھرتے جاتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء جو اللہ کے تابعدار اور فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی اس وجہ سے کہ ان کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت اور نگرانی کریں گے، اور وہ ان کے گواہ تھے۔ سو تم بھی لوگوں سے نہ ڈرو کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میرے احکام کے بدلے میں تھوڑے فائدے کی چیز مت خریدو۔ اور جو اللہ کے احکام کے موافق جو اللہ نے نازل کیے ہیں حکم نہ کرے گا تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کو بھی بدلا ہے۔ پھر جو اس کو معاف کر دے تو وہی اس کا کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی ظالم لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی تھی جس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور وہ اپنی سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کو یہ فرض ہے کہ وہ اس کے موافق حکم کرے جو اس میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو بھی اس کے موافق حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ نافرمانوں میں ہی ہوگا۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو اپنے آپ میں خود بھی سچی ہے اور اس سے پہلے اترنے والی سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے۔ تو ان کے آپس کے معاملات کو اسی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجیے، اور جو دن حق آپ کی طرف آیا ہے اس سے دور ہو کر ان کی اچھاؤں کے موافق عمل نہ کیجیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت، قانون اور خاص طریقہ بنا دیے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس دن میں جو تم کو دیا ہے، تو اچھی باتوں کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جن میں تم اختلاف جھگڑا کرتے تھے۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ تم ان میں اس کے مطابق فیصلہ کرو جو تم پر نازل کیا ہے، اور ان کی اچھاؤں کی پیروی نہ کرو، اور ان سے بچے رہو کہ وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں بعضی باتوں میں جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور لوگوں میں سے بہت سے تو نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ مومنوں، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنا کرو، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود ہی اپنا اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہی ہو ان کو جن کے دلوں میں مرض روگ ہے کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو خوف ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہ پڑ جائے،
سو قریب ہے کہ اللہ مکمل فتح دے یا کوئی اور حکم اپنے پاس سے، پھر اپنے دل کے چھپے خیالات پر شرمندہ ہوں گے۔ اور مومن لوگ حیرت سے کہیں گے کہ کیا یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی سخت سخت قسم کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال برباد ہوئے جس میں وہ خسارے میں پڑے رہ گئے۔ مومنوں، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم پیدا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت دل ہوں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت برا بھلا کہنے سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کو رسول اور ایمان والے لوگ ہیں، اس کا رسول اور ایمان والے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہوگی۔ مومنوں، تم اپنا دوست نہ بنانا ان اہل کتاب کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور نہ کافروں کو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہم میں سے کون سی بات عیب کی اور بری باتیں پاتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کتاب پر جو ہمارے پاس آئی ہے، اور اس پر بھی جو پہلے آ چکی ہے، اس کے باوجود کہ تم میں اکثر نافرمان اور باغی ہے۔ اب کہہ دیجئے، کیا میں تم کو بتا دوں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بری جزا بدلہ پانے والے کون ہیں؟ وہ یہ ہے جن پر اللہ کی لعنت ہو، جن پر اللہ کا غضب ہو، اور جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیے ہو اور شیطان کی عبادت کی ہو۔ ان سب کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا اور سیدھے راستے سے بہت دور ہوں گے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور کفر ہی لے کر چلے گئے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہتوں کو جو گناہ، ظلم اور حرام کھانے پر دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، بے شک ان کے یہ سارے کام برے ہیں۔ ان کو یہ بڑے بڑے بزرگ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی ان کی یہ عادت بری ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ انہی کے ہاتھ بند ہے، اور ان کے اسی کہنے کے سبب اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے بہت دور ہو گئے۔ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وہ چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے، ان میں بہتوں کی نافرمانی اور کفر میں زیادتی کر دیتی ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیے ہیں۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں ایک جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، اور ان میں اکثر برے کردار والے ہیں۔ اے رسول، آپ سب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔
آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور ضرور جو چیز آپ کے رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کیا کریں۔ بے شک مومن، یہودی، صابئین فرقہ اور عیسائی جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان سب کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا، سو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، یعنی ان میں سے اکثر، اور اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ان مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، جو میرے بھی رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ بھی کافر ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، جبکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال، باتوں اور کہنے سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک سچی بی بی ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے تو ہم کس طرح ان سے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نقصان کرنے کا اختیار رکھتا ہے نہ ہی نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ سب کی سننے والا اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو، حد سے بڑھنا مت کرو، اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہت سو کی غلطی میں ڈال چکے ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے تھے، اور وہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے باز نہ آتے تھے۔ بے شک ان کا فعل بہت ہی برا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ بے شک وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس پر بہت ناراض ہوا، اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے اور نبی پر، اس کتاب پر جو ان کے پاس آئی، تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایمان ہی سے خارج نکلے ہوئے ہیں۔ آپ ان یہودیوں اور ان مشرکوں کو اور آدمیوں سے زیادہ مسلمان سے دشمنی رکھنے والے پائیں گے، اور ان میں مسلمان کے ساتھ دوستی رکھنے کے زیادہ قریب ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم رکھنے والے عالم ہیں اور بہت سے دنیا سے کنارہ کیے ہوئے درویش ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔